अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 40 है, उसका तर्जुमा करेंगे। 39 तक हमने कर ली थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल, या और बनी, ए बनी इसराइल। बनी इसराइल से लफ्ज़ से हम वाकिफ़ हैं। ये इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनका लक़ब था। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इसहाक़ के बेटे थे और हज़रत इब्राहीम के पोते थे, और अगर रिश्ते में देखा जाए तो हज़रत इस्माइल के भतीजे थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो इसराइल था। तो उनकी जो आगे औलाद थी उनको बनी इसराइल कहते हैं। वो 12 कबीले, उनकी 12 बेटे कहा जाता है कि उनके 12 बेटे थे, तो उनसे बनी इसराइल वजूद में आए। ए बनी इसराइल, उस्कुरु या इसराइल अज़कुरु। उस्कुरु यानी जिक्र करो। ये वाउल इफ़ जमा का है, तो तुम सब जिक्र करो। नेमती, नेमत मेरी। नेमत ये छोटी है जो है मेरे के लिए, मेरी नेमत का। अब जब अल्लाह ताला नेमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो सूरह फातिहा वाली अनअमता अलैहिम भी आ जाती है कि हिदायत भी एक नेमत है। ना सिर्फ कि ये बाग, कारोबार, औलादें और सियासी ताकत, माशी ताकत, सनती ताकत, उसके अलावा जो एक रूहानी नेमत है हिदायत और ईमान, वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे बनी इसराइल को नवाजा गया था। अल्लती जो के, ये दैट के लिए आता है मोन्नस, ये नेमत मोन्नस है तो नेमत लड़कियों का नाम भी रखा जाता है। तो अल्लती जो के, अनअमता, अनअमता मैंने इनाम में दी। अलैकुम, कुम तुम सबको, अला ये को पर या को के लिए आता है, तुम लोगों को। ये लोग कौन? बनी इसराइल। अब जब एक चीज़ याद रखिएगा, जब नेमत किसी एक ग्रोह में आती है तो वो किसी ख़ास ख़ानदानों या ग्रोहों में आती है, उसके बाद वो फिर पूरी कौम में तकसीम होती है। तो बनी इसराइल पे नेमत आई अल्लाह ताला की, रूहानी नेमत भी और दुनियावी नेमत भी, और वो फिर पूरे यहूदियों में तकसीम हो गई। यानी कि यहूदियों में रूहानियत और उनमें दुनियावी जो ताकत थी वो बढ़ती गई, और वो पूरी दुनिया पे या अपने जो रीजन पे गालिब आ गए। वऊफू और ऊफू, ये वफा कहते हैं पूरा करना, किसी भी काम को, किसी भी बात को निभा देना, पूरा करना। और निभाओ बिआहदी, आहद कहते हैं वादे को, और ये मेरे लिए वादा मेरा, या जो मेरे साथ वादा किया था उसको निभाओ। ऊफी मैं निभाऊंगा, मैं निभाऊंगा, मैं निभाऊंगा। बेअहदिकुम, ये बी आहद, और ये कुम तुम सबके साथ, तुम सबके साथ किया हुआ वादा, और मैं तुम सबके साथ किया हुआ वादा निभाऊंगा। वइया, वा और इया, ये जब हमने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसमें इया का मतलब तू। ये इया का जो लफ्ज़ है ये है सिर्फ के लिए, ओनली एंड ओनली, ये बहुत शदीद लफ्ज़ है। और या जो है ये मेरा, और सिर्फ मेरा या मुझसे। फरहबून, पस ये फा जो है पस के लिए है,
اب ارہبون جو ہے وہ ارہاب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. ارہاب کہتے ہیں دہشت گردی کو. دہشت گردی کو ارہاب کہتے ہیں. یہ جو ہارر موویز ہوتی ہیں ان کو افلام رہیب کہتے ہیں. تو رہب جو ہے وہ اس کے لیے ہارر کے لیے. پس ڈرو, اور یہ نون کے نیچے زہیر ہے تو ڈرو صرف مجھ سے. اور صرف مجھ سے, یہ یہاں بھی آ گیا یہاں بھی آ گیا, اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں. اور صرف مجھ سے ڈرو. اب یہاں پر ایک دو باتیں ہیں. ایک تو ہم نے اس آیت سے دو باتیں اخذ ضرور کرنی ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نوازتے ہیں اور اس پہ نعمت اتارتے ہیں, یہ انعمت علیہم والی, تو اس قوم کے اوپر روحانی نعمتیں بھی کھل جاتی ہیں اور دنیاوی نعمتیں بھی کھل جاتی ہیں. وہ ان دونوں کو استعمال کرتی ہے اور باقی قوموں پہ غالب آ جاتی ہے. روحانی نعمتیں عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم میں اچھے لوگ, صالح لوگ, اولیاء اللہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک نبی آیا, باقی اقوام میں ایک دفعہ آ گئے, پھر 500-600 سال 1000 سال بعد پھر ایک آ گئے. تو آئے ساری قوموں میں ہیں, لیکن بنی اسرائیل میں بہت تواتر کے ساتھ آئے ہیں, اور ان انبیاء کا ذکر قرآن میں بھی کثرت سے ملتا ہے. اور دنیاوی نعمتیں جب کسی قوم پہ کھلتی ہیں تو ویسے تو معدنیات اور جو عقل ہے, وہ جو تعلیم ہے, وہ تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے, لیکن دنیاوی نعمتوں کا استعمال ان کو آ جاتا ہے اور وہ استعمال کر کے اپنے علاقے پر, اپنے بر اعظم پر اور دنیا پر غالب آ جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ بھی ملیں. ہو سکتا ہے کہ روحانی نعمت کسی اور کے پاس ہو اور دنیاوی نعمت کسی اور کے پاس ہو, اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی کے پاس ہو. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے, ان کے وقت میں دنیاوی نعمتوں کی بھی کثرت تھی اور زور تھا, اور روحانی نعمتوں کا بھی زور تھا. اور یہاں پر رہب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ کا جو پہلا تعارف ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ رحمان رحیم. پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم, یعنی رب کا تعارف ہے اللہ رب عالمین کا, جو کہ رحمان اور رحیم ہے. تو رحمان اور رحیم سے بات شروع ہوتی ہے. البتہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو توازن قائم کیا ہے وہ دو چیزوں سے قائم کیا ہے. کبھی ایک چیز کو مکمل کر کے دوسری چیز کو بالکل ختم نہیں کر دیا. مثلا دن ہے تو رات ہے, ظلم ہے تو انصاف ہے, سچ ہے تو جھوٹ ہے. تو یہ ایک دوسرے سے کے کنٹراسٹ میں چلتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر جو ہے, عفو و درگزر ہر بندہ طلب کرتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میرے ساتھ عفو و درگزر کرے. لیکن عفو و درگزر یا اللہ تعالیٰ کی نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی بندہ بے خوف ہو جائے. اللہ سے بے خوف نہیں ہونا, اللہ سے احتیاط کرنی ہے. یہ محتاط رویہ جو ہے, محتاط رویہ, یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ محتاط رویہ نہ اختیار کیا گیا, اگر یہی سمجھ لیا گیا کہ میں جو مرضی کروں بعد میں کہوں گا یا اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے گا, ایسا نہیں ہوتا. محتاط رویہ اختیار کرنا ضروری ہے. تو قرآن میں جہاں پہ نعمتوں کا ذکر ہے, جہاں پر جنت کا ذکر ہے, جہاں پر معافی کا ذکر ہے, وہاں پر دوزخ کا بھی ذکر ہے, وہاں پہ پکڑ کا بھی ذکر ہے, اور وہاں پر ڈرنے کا بھی ذکر ہے, خوشی و خضوع کا بھی ذکر ہے. تو یہ دونوں کا توازن ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے. یہی جو ہے قرآن کی تعلیم ہے. آپ اس پہ غور کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلی آیت دیکھیں گے. شکریہ.